فرمائیے گا کہ اب ملاقات کرنے دینا. ہم نے کہا کہ نیٹ فلکس کی مووی ہے لیکن آدھی پروڈکشن آپ بھی کرتے ہیں, آپ کی حکومت. دیکھیے طلعت صاحب, یہ نہ تو اڈیالہ جیل ابھی وجود میں آیا ہے, نہ یہ پہلے قیدی ہیں جو وہاں گئے ہیں. وہاں کیپیسٹی سے کوئی 2000 زیادہ قیدی میرے خیال ہے پڑے ہوئے ہیں. ملاقاتیں بھی ان کی ہوتی ہیں, سیاسی قیدی بھی رہے ہیں بہت. میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ ایک ریکارڈ دیکھ لیں کہ 1.5-2 سال کے اندر جتنی ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں, اتنی ملاقاتیں زرداری صاحب کے ساتھ 8-10 سالہ قید میں نہیں ہوئی. ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ جیل مینول کے تحت اگر گنے تو وہ کچھ 6-7 سال جیل میں رہے ہیں. ان کے ساتھ اس سے آدھی ملاقاتیں بھی, کسی قیدی کے ساتھ اتنی ملاقاتیں. میں ایک اور اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں کہ ہماری پوری ہسٹری کے اندر جو 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 سال بھی رہے ہیں, جیم سید رہے ہیں, ہمارے باچا خان رہے ہیں, کسی سے اتنی ملاقاتیں نہیں. اب یہاں پہ نہ نظریے کا جھگڑا ہے, نہ کسی اصول کا جھگڑا ہے, نہ کسی آدرش کا جھگڑا ہے, نہ کسی پروگرام کا جھگڑا ہے, نہ کسی تحریک ہے, نہ کوئی انصاف ہے, ملاقات ہے. اور ملاقات کے گرد سارا کچھ گھوم رہا. اب ایک بات میں کہہ دوں, ملاقات کا جھگڑا عدالتوں میں گیا, آئے دن گیا, 100 سے زیادہ اپلیکیشنز گئی, پھر عدالتوں نے ایک میکانزم بنا دیا. انہوں نے کہا جی کہ لسٹ دی جائے گی اور اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جن کو ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے, یہ ایک لسٹ دیا کریں گے سپرنٹینڈنٹ کو. آج ان کو خود نہیں ملنے دیا گیا نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لسٹ وہ دیتے ہیں یا تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. اگر انہیں نہیں ملنے دیا گیا, جن کو ملنے دیا گیا ہے وہ کیوں, یہ ایسے مسائل نہیں ہیں. اچھا, اگر میں یہ آرگومنٹ پلٹا پاؤں کسی طریقے سے, وہ یہ کہ اگر آپ نے اتنی ملاقاتیں کروا دی ہیں کہ ریکارڈ بن گیا ہے آپ کے اپنے بیان کے مطابق, تو یہ تاریخ پھر آپ نے بنائی ہے نا, مطلب آپ کے دور میں بنی ہے, تو آپ اس کے اندر ایک کا اضافہ کر دینا. اگر آپ نے عادت ڈال ہی دی ہے تو عادت کو پورا ہونے دینا. پھر ایک جملہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ملزم قانون کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے, ایک اصول بن چکا ہے. ہمارے پوری تاریخ کے اندر ایک ملزم صرف لاڈلا نکلا ہے, باقی کوئی نہیں نکلا ہے. یہ جو مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کر دی ہیں, میں نے نہیں کی ہیں. آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی راستہ نہیں لیتے, آپ ایک اپلیکیشن بناتے ہیں جی کہ خان صاحب فلاں یہ ہوا وہ ہوا, خان صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں, ایک پٹیشن دائر ہو جاتی ہے, آپ وکیل ہو جاتے ہیں. اب آپ کی ملاقات لازمی ہو جاتی ہے, وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. پھر آپ نے یہ جو جتنی سہولتیں ملتی ہیں یہ وایا کوٹ جا رہے ہیں لوگ, ایسے نہیں جا رہے ہیں. ہم بھی ملاقات کرتے تھے میاں صاحب سے, لسٹ جاتی تھی, باہر کبھی بیٹھ کے آ جاتے تھے, شاید خاقان ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں. تو اس میں ہم نہ روکنے میں میرا خیال ہے کوئی ہمارا رول ہے, نہ وہاں بھیجنے میں کوئی ہمارا نہ ملاقات کروانے میں. پی ٹی آئی کہتی ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کی طرف وہ اعتراض اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ساری اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی ہے, لیکن الزام آپ کی طرف آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا, چلیں آج نہیں ہے کل ہو جاتی ہے. بہنیں روز ہی ملتی ہیں, ہفتے میں 1 دن نہیں 2 دن نہیں. وہ کہہ رہی ہیں 3 ہفتے سے نہیں ملنے دیا گیا, آج تو بڑی پریشان تھی, وہ پریشان تھی, مل جائیں گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ملاقات ہی منتہائے مقصود ہے. تحریک انصاف کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اور لیکن جیل کے دروازے آپ نے کھلوائے نا, جب آپ کو عمران خان سے ملاقات کروانی تھی تو ڈیلیگیشن کی ملاقات کروا دی نا پھر وہ مخصوص حالات کے اندر. لیکن مخصوص حالات کے اندر یا اگر کسی خاص ایک ایونٹ کا, یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی کمپلشن ایسی آتی ہے, ملاقاتیں اس سے پہلے بھی مخصوص ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. جیل سے دیکھیں جب یہ بھٹو صاحب کا معاملہ تھا, یہ ساری لیڈرشپ پی این اے کی بیٹھی ہوئی تھی سیالہ کے اندر, سیالہ سے نکال کے بھی ملاقاتیں ہو جاتی تھی, سیالہ کے اندر بھی لوگ چلے جاتے تھے. اب بھی دیکھیں اختر مینگل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سنجرانی صاحب جا کے ملاقات کرائے ہیں, ہمارے اسپیکر صاحب. تو مخصوص حالات کے اندر مخصوص ملاقاتیں کوئی ایسا عجوبہ نہیں. لیکن اسی دوران امریکہ سے ایک وفد آتا ہے اور اس کے بارے میں خبریں پھیلتی ہیں. آپ نے انصار بھائی صاحب کی سٹوری دیکھی ہوگی کہ وہ یا اس کا ایک نمائندہ یا اس کے قریبی لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے آپ کی نظر؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چل رہی. میں نے یہ خبریں بھی پڑھی ہیں, سنی ہیں, میڈیا بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہے. میں نے کل بھی آپ کا پروگرام بھی دیکھا اور نصرت جاوید بھائی کا بھی دیکھا, بڑے وثوق سے کہا جا رہا ہے. لیکن میری جو انفو ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان سے جیل کے اندر, کسی امریکی وفد کی کوئی ملاقات. ٹھیک, یہ میری معلومات ہے. باقی یہ رہا کہ امریکی پاکستانی ہیں, پاکستان میں آتے ہیں, وہ کسی ہائی آفیشل سے ملنا چاہتے ہیں, ملیں,
اپنی بات کریں اپنے نقطۂ نظر پہ. میں 2 قدم آگے جاتا ہوں, چلیں وہ خان صاحب سے بھی مل لیں. معاملات تو جب ہی طے ہوں گے نا کہ آپ خود اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی لائیں گے کہ ایک پیٹرن جو آپ کا بنا ہوا ہے, ایک شخصیت جو آپ نے اپنی بنا لی ہے, یا ایک حصار جو آپ نے اپنے گرد کھینچ لیا ہے. حصار ذرا مشکل لفظ ہے. ایک پنجرہ جس کے اندر اپنے آپ کو آپ نے بند کر لیا ہے, اس پنجرے کا دروازہ اب آپ نے کھولنا ہے. باہر تو اس کا تالا ہی ہے. تالا آپ نے باہر لگایا ہوا ہے, دروازہ آپ اندر سے کھلوا رہے ہیں. باہر نہیں ہے. یہ جتنی مشکلات ہیں, جتنے مصائب ہیں طلعت بھائی, یہ جتنے انہوں نے اپنے آپ کے لیے کہہ لیں مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں, اس کا سبب نہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, نہ کوئی اور ہیں. یہ سب ان کے اپنا کیا رہا ہے. یہ ان کے اپنے دستے کرم کا معجزہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. دیکھیں نا, 9/11 میں نے کہا تھا کہ جا کے کرو, یا آپ نے کہا تھا, یا میڈیا نے کہا تھا, کس نے کہا تھا؟ اس کے بعد سے آج تک وہ 9/11 پیٹرن سے نہیں نکلے ہیں. ان کا میڈیا ابھی تک وہیں اسی شام پہ کھڑا ہے. خان صاحب اسی موڈ میں ہیں. ان کے جو لوائقین ہیں وہ چلے ملاقاتوں میں چلے جاتے ہیں. اب سواتی صاحب کہتے ہیں جی ہم تو ڈے 1 سے ملاقاتوں کے لیے جتن کر رہے ہیں. کبھی کسی استاد کے پاس جاتے ہیں, کبھی کسی اینکر کے پاس جاتے ہیں. بھئی آپ کوئی لائن... استاد آپ تو نہیں ہیں کہیں؟ میں نہیں ہوں. آپ نہیں؟ میں نہیں ہوں. ویسے آپ کے شاگردوں نے شہرت ویسے بڑی پائی ہے ماضی میں. میں نام وام نہیں لوں گا, لیکن ایک آدھ کوئی نکل جاتا ہے ایسا. میں بہرحال نہیں ہوں. لیکن آپ نہیں ہیں. میں نہیں ہوں. لیکن میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں. آپ کا اگر رابطہ ہو, جو کہ پروگرام آپ روز ہی کرتے ہیں, تو ضرور پوچھئے گا کہ آپ نے جناب عالی کوئی NRO نہیں لینا, آپ نے کوئی ڈیل نہیں کرنی, آپ رعایت نہیں لینی, آپ نے ان سے کوئی ریلیف نہیں لینا. آپ نے جیلوں کے دروازے سے نکلنا ہے پروسیس کے تھرو, عدلیہ کے تھرو. آپ بہادر ہیں, دلیر ہیں. آپ جاتے کیوں ہیں ان کے پاس؟ کیا لینے جاتے ہیں؟ دیکھو وہ تو پبلک سٹینس ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پبلک سٹینس ہے, اور آپ کو پتہ پالیٹکس کے اندر تو پھر یہ داؤ چلتے ہیں. یہ داؤ کی بات نہیں ہے. پبلک سٹینس ان کا ہے, اندر خانے وہ ظاہر ہے ریلیف لینا چاہیں گے. چاہیں تو پھر بولیں نا. اب میں کہاں ہے نا کیا دیکھیں نا, میں ایک ڈاکٹر کے دروازے پہ ٹھک 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 بجائے جا رہا ہوں, اور ڈاکٹر جو ہے وہ پوچھتا ہے بھی کیا مسئلہ ہے. تو میں کہتا ہوں جی مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے, مجھے تو دوائی بھی نہیں چاہیے, مجھے انجیکشن بھی نہیں چاہیے, میں نے نبض بھی نہیں دکھانی. تو بھئی کیا لینے آئے ہو؟ پارٹیز میں ایسا ہوتا ہے نا سینٹر صاحب, آپ چونکہ خود جہاندیدہ شخص ہیں اور آپ نے اتار چڑھاؤ بہت دیکھا ہے سیاست کا. جب میاں شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ پرسونا نان گراٹا تھے, تو اس وقت آپ کی جماعت کے اندر سے لوگ جا کے لوگ ملا کرتے تھے جنرل باجوہ سے, جنرل فیض سے رابطے میں تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں صاحب کے لیے کنسیشنز مانگتے تھے, لیکن یہ تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. پبلک سٹینس کیا تھا؟ میں غلط اور صحیح کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ملتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں تو وہ غلط کام کر رہے ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اگر رعایت بھی نہیں چاہیے, سب کچھ بھی نہیں چاہیے, تو پھر اس دروازے پہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اپنے حلقے کی سیاست بھی تو کرنی ہے, لوگوں کو خوش بھی تو کرنا ہے. ان کا اتنا ہی نادان ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا کہ جی دروازہ بھی کھٹکھٹائے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے بھیک بھی نہیں. آپ کو ان کی نادانی کے بارے میں کیوں شک ہے؟ مطلب ہے کہ سیاست کے اندر آپ نے کیا کچھ ہے. چلو میاں صاحب کی طرف آتے ہیں. یہ ہمیں پہلے بتایا گیا تھا میاں صاحب جب لندن سے آئیں گے تو اس کے بعد وہ متحرک ہوں گے. اب میں آج ایک عجیب و غریب قسم کی ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا. ظاہر ہے وہ نون لیگ نے ترتیب نہیں دی ہیڈ لائن, لیکن ہے بڑی دلچسپ. وہ یہ ہے کہ میاں صاحب لندن جائیں گے, پھر واپس آئیں گے, تو پھر متحرک ہوں گے. تو یہ کیا ہے, لندن جا کے واپس آ کے متحرک ہونا ہے یا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں میرا میاں صاحب سے رابطہ رہتا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ رہتا ہے, کبھی کبھی ملاقات بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میاں صاحب معاملات سے لا تعلق ہیں. معاملات پہ نگاہ بھی ہے, مشورہ بھی دیتے ہیں. وزیر اعظم بھی ہر ہفتے ایک نہ ایک میٹنگ ہوتی ہے, ہفتے اتوار کو وہاں جا کے. مریم خود جو سب سے بڑے صوبے کو چلا رہی ہیں, وہ براہ راست ان کی نگرانی میں ہے. وہ پارلیمنٹیرین سے ملتے رہتے ہیں. انہوں نے کوئی 150-200 کے قریب جو ہمارے MP دوسرے ہیں, رمضان سے پہلے ان سے ملاقاتیں کی ہیں. سو یہ کہنا کہ جی وہ لا تعلق ہیں یا ان ایکٹیو ہیں, بڑے معاملات پر نظر نہیں آتے نا. جعفر ایکسپریس کا واقعہ, بڑے معاملات میں نظر نہ آنا جو ہے, معیشت جو ان کی وجہ شہرت, وہ کہتے ہیں کہ مجھے جس طریقے سے معیشت کو چلانا آتا کسی اور کو نہیں چلانا آتا, اس کے اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں, اس کے اوپر وہ خاموش رہتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں. لیڈر بولتا ہے نا جی, بعض اوقات دیکھیں ضرور ہے لیڈر بولتا ہے, لیڈر کا بولنا معنی رکھتا ہے. لیکن جب لیڈر نہیں بولتا نا تو بھی وہ بول رہا ہوتا ہے.
اچھا وہ ڈکشنری تو آپ ہمیں دے رہے ہیں جس سے ہمیں وہ ان کی ڈکشنری موجود ہے، وہ ڈکشنری موجود ہے، وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بول رہا ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک ڈیلیبریٹ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ شکایتی قسم کی خاموشی؟ نو شکایتی ہوتی تو جو میں نے پہلے گزارش کی ہے آپ سے کہ وہ معاملات کے ساتھ ان کا پورا تعلق ہے، ریلیونس ہے، مشورہ ہوتا ہے، کوئی بڑی چیز، کوئی بڑا قانون ان کے مشورے کے بغیر نہیں بنتا، تو ہی از ان۔ لیکن وہ اس طرح کی انٹری دینا کہ نظام کے اندر کوئی ہلچل پیدا کر دیں یا کوئی متوازی بیانیہ شروع کر دیں یا کچھ بھی نہ کریں لیکن ان سے معنی کشید کر کے ہم لوگ اپنے مرضی کی سرخیاں لگانا شروع کر دیں اور ایک ٹھہری ہوئی جھیل کے اندر ایک ایسا کنکر پھینک دیں کہ پھر وہ دائرے تھمنے میں نہ آئیں، وہ یہ نہیں کرنا۔ تو ہم نے اگر کشیدنا ہے تو ہم ان کی خاموشی کو بھی کشید سکتے ہیں، اور خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو ان کی زبان بندی ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ اس نظام میں، آپ جس طرح آپ نے کہا کہ تلاطم نہیں لانا چاہتے، تو نظام کے اندر خرابی ہوگی کہ نواز شریف کے 2 جملے جو ہیں اس کی جڑیں ہلا دیں گے، اتنا ہی کمزور تو نہیں ہے نا؟ تو میں نے کشید کر لیا نا ابھی آپ کے سامنے۔ نہیں وہ تو پھر آپ کے حسن نظر پہ ہے۔ آپ نے جو تشریحات بیان کی اس میں سے میں نے کہا کہ میں اور معنی کشید کر لوں گا، آپ اپنے اور معنی کشید کر لیں گے، خاموشی اعتراض والی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی نے کوئی زبان بندی کی ہوئی ہے، نواز شریف کی زبان۔ اچھا پھر کم از کم یہ نہ کہا کریں نا کہ پھر واپس آ کے متحرک ہوں گے، پھر خام خواہ جو ہے ہم سوچتے رہتے ہیں، نظر نہیں آتا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے یا میرے پرانے ساتھیوں میں سے کوئی لگا دیتا ہے خبر کہ جو واپس آ کے متحرک ہوں گے تو اس کی جواب ذمہ داری آپ کی طرف سے، اس کی جواب دہی بالکل ٹورڈز دی اینڈ۔ بلوچستان کے اوپر جو ہے وہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، ہم نے دیکھا دہشت گردوں سے معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد وہ لوگ جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ ناراض بلوچ ہیں اور بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے، ہم نے ان کو واپس لے کے آنا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ پھر ہم نے اندرون دیکھا کہ جن لوگوں کو الیکشن پر اعتراضات تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے، جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے بیانی کے قریب کھڑی نظر آئیں، جو سردار موجود تھے نظام کے ساتھ وہ بھی اب ان کے ساتھ ہیں۔ اب اختر مینگل جب ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے آپ کو سنائی دیتے ہیں جو ریاست کے بیانیے کے مطابق ریاست کے خلاف نبرد آزما ہیں، تو دیٹ شوڈ ریئلی وری یو۔ لیکن آپ یہاں پہ منرل کانفرنس کرا رہے ہیں، ادھر وہ جو بلوچستان کے اندر آگ لگی ہے، یہ ایک تضاد سا نظر آتا ہے۔ نہیں تضاد نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر ایک طرف اس طرح کی پازیٹیو کنسٹرکٹیو سرگرمیاں نہ ہو رہی ہوں یا ہو رہی ہوں اور ملک کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی موجود نہ ہو۔ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں معاملات آگے چل رہے ہیں، کتنی ریاستوں کے اندر حکومتیں تلپٹ ہو جاتی ہیں، کبھی گورنر راج لگ جاتا ہے، کبھی کوئی آزادی کی تحریک آ جاتی ہے، کبھی خالصتان موومنٹ کی ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر، تو ایشوز چلتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بلوچستان کے اندر صورتحال، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح طلب ہے اور اس کے اوپر نگاہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، کئی سطحوں پہ اس کے اندر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف کا دور جو آپ نے 13 سے 18 تک دیکھا، دہشت گردی بڑے عروج پہ تھی جب وہ آئے، لیکن اگر ہم دیکھیں پچھلے 15-20 سال کو تو وہ جو 5 سال کا پیریڈ ہے وہ تعمیر اور ترقی کے حوالے سے بھی سب سے منفرد نظر آتا ہے۔ وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اب ان چیزوں کی وجہ سے ہم ملک کی رفتار کو، ملک کی ترقی کو، ملک کے استحکام کو، انویسٹمنٹ کو، معیشت کو بریکیں لگا کے نہیں بیٹھ سکتے کہ جی ادھر دہشت گردی ختم ہوگی، ادھر سے BLA یہ آپ کی نظر میں ایشو ہے یا چیلنج ہے یا بہت بڑی تھریٹ ہے؟ آپ اس کو کیٹیگرائز کیسے کرتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ کا رسپانس ہوگا نا؟ آپ کی طرف سے کوئی پوائنٹ پرسن ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیا گیا، مقامی طور پہ لیڈران ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ اس کو ریلی C گریڈ سے شروع کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے B پہ جانا ہے انگیجمنٹ وائز۔ ایک تو طلعت صاحب یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، کہ یہ صورتحال ایگریویٹ شاید ہو گئی ہو یا اس کا رخ بدل گیا ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح کی بے چینی یا بے کلی کہہ لیں، میں بدامنی بھی نہیں کہہ رہا، یہ بلوچستان کے اندر رہی ہے، پچھلے 70-80 سالوں میں رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ بھی رہی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں جیٹ طیارے بھی کسی زمانے میں استعمال کیے ہیں، تو یہ کہانی تو بڑی پرانی ہے، لیکن اس کے اندر اصلاح کی کوششیں جو ایک تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یا یوں کہہ لیں کمٹمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی ہیں اور اب تک نہیں ہوئی ہیں۔ اب اس وقت بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس پہ، اور کر رہے ہیں۔ میری نگاہ میں جو میری معلومات ہیں کہ اس میں ایک سطح پہ ٹھیک ہے، ہم جو انسرجنسی ہے یا جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں، اور جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں اور آئین کی بالادستی کو سمجھتے ہیں، جمہوریت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں،
اختر مینگل صاحب سے ابھی میں ایک فنکشن میں کراچی میں تھا کچھ 15-20 دن پہلے، تو میری بڑی اچھی سٹنگ ہوئی، باتیں ہوئیں، اور ایسے لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اچکزئی صاحب ہیں اور لوگ ہیں، مالک صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ رابطے بند نہیں ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں۔ تو آپ پوائنٹ پرسن بن جائیں نا، آپ خود جا کے ان سے رابطے کریں نا۔ شادیوں میں ملاقات چلے ہو ہی جاتی ہے، لیکن ویسے پوائنٹ پرسن بن جائیں۔ آپ جی ہاں، ہونا چاہیے، مرکز کا کوئی پوائنٹ پرسن ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، بالکل اس کا ایک رسمی میکنزم بننا چاہیے تاکہ اس کو زیادہ ایک اچھے منظم طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ معاملات ایسے ہیں کہ جو میرا خیال یہ ہے کہ ایک سنسیئر ایفرٹ ہو اگر تو وہ قابو میں آ سکتے ہیں۔ اگر میاں صاحب لندن جانے کے بجائے یا بیلاروس جانے کے بجائے بلوچستان، دیکھیے اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اس پہ بات ہوئی ہے میاں صاحب سے، اس موضوع پہ میری ذاتی طور پہ بھی بات ہوئی ہے، ان کی اپنے دلائل ہیں اس معاملے میں، اور شاید اس کی ایک ضرورت زیادہ شدت کے ساتھ کسی وقت محسوس ہو اور وہ واقعی کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ یہ معاملات حکومت یا حکومت کی جو اپنی کاوشیں ہیں انہی پہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس شدت اور حدت کا انتظار کریں گے جو میاں صاحب کو متحرک کریں، دل میں پیدا ہو اور محسوس کریں کہ جی ہاں مجھے اب اس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مختلف سطحوں پہ حکومت کام کر رہی ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہے، اور اس کو اس کے نتائج نکلنا چاہیے۔ آپ کو بہت